اب اس آیت کے ضمن میں جو ایک بات میں نے آپ کو سمجھانی ہے، قرابت دار، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی، اس کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے اہل بیت۔ کیا لفظ بولا جاتا ہے؟ اہل بیت، صحابہ اور اہل بیت۔ اب اہل بیت کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو دشمنان صحابہ کا پروپیگنڈا اہل و سنت عوام پر اتنا زیادہ ہے نا کہ جب لفظ اہل بیت بولا جاتا ہے نا تو اس سے مراد لیا جاتا ہے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، یہ مراد لیے جاتے ہیں۔ یعنی اہل و سنت کے علماء اور عوام بھی اتنے متاثر ہیں اس پروپیگنڈا سے کہ میں نے خود سنا کہ انہوں نے کہا جی صحابہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہیں گھر والے، ایک ہیں در والے، یعنی یہ تقسیم کر دی، ایک ہیں در والے اور ایک ہیں گھر والے۔ در والے جو دروازے تک اور گھر والے جو اندر۔ اب گھر والے کون ہیں جی؟ حضرت علی ہیں، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین ہیں، بس۔ یعنی جب یہ اہل بیت کا لفظ بولا جاتا ہے نا تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ اہل بیت سے مراد یہ چار ہیں، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین۔ اب آگے چلنے سے پہلے ایک بات یہ سمجھ لیں کہ اہل کا معنی ہوتا ہے والے، اہل کا معنی والے، اور بیت معنی گھر، تو اہل بیت معنی گھر والے، اہل بیت معنی گھر والے۔ اور کیسی عجیب منطق ہے کہ گھر والوں کے اندر گھر والیاں شامل نہیں ہیں۔ بات سمجھ آئی ہے آپ کو کہ نہیں آئی؟ میرا یہ جملہ سمجھ آیا کہ گھر والوں میں گھر والیاں شامل، عجیب منطق ہے نا، عجیب لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ گھر والوں میں گھر والیاں شامل نہیں ہیں، حالانکہ جہاں پر ذکر آتا ہے نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، وہاں پر ذکر بھی نبی پاک کی گھر والیوں کا ہو رہا ہے، وہاں پر ذکر بھی کس کا ہو رہا ہے؟ نبی پاک کی گھر والیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ پورا رکوع ہے، 21ویں پارے کے آخر میں شروع ہوتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک، شروع ہوتا ہے ان الفاظ سے، اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو، اور یہ آگے ذکر چلا اور چلا اور پھر اسی ذکر کے دوران آیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یعنی عجیب منطق نہیں چلا دی گئی، عجیب فلسفہ ہے، گھر والوں میں گھر والیاں شامل نہیں ہیں، حالانکہ اہل بیت کے اندر سب سے پہلے کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، آپ کی گھر والیاں ہیں۔ اچھا، اہل بیت کے اندر حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم، ان تینوں کا رشتہ دیکھو۔ حضرت علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، ایک رشتہ، دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ یہ باتیں ذہن میں رکھیں تاکہ کسی موقع پہ جب بندے کو کوئی بات کرنی پڑے تو یہ سارا مضمون بندے کے ذہن میں ہو۔ حضرت علی کے کتنے رشتے ہیں؟ دو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور آپ کے داماد ہیں ایک۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، یہ ہو گیا رشتہ۔ حضرت حسن اور حضرت حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، یہ تین ہیں، تینوں کا الگ الگ تعلق ہے۔ حضرت علی کی دوہری رشتہ داری ہے، چچا زاد بھائی بھی ہیں اور داماد بھی ہیں۔ حضرت فاطمہ نبی علیہ السلام کی بیٹی ہے، لخت جگر ہے، اور حضرت حسن و حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے۔ بیویوں کی بات تو میں نے کر دی نا کہ جب گھر والوں کا لفظ بولا جاتا ہے تو گھر والی سب سے پہلے آتی ہے۔
اب ان چار کو شامل کیا گیا اہل بیت کے اندر. اب سوال یہ ہے حضرت علی کو کیوں شامل کیا گیا اہل بیت میں؟ یا اس وجہ سے کہ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، یا اس وجہ سے کہ آپ کے داماد ہیں. یہی دو وجہ ہیں نا، کہ آپ کے قرابت دار ہیں، آپ کے ساتھ ان کا قرب والا رشتہ ہے. کیوں؟ یا تو اس وجہ سے کہ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، یا اس وجہ سے کہ آپ کے داماد ہیں. اگر اس وجہ سے حضرت علی اہل بیت میں شامل ہیں کہ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، تو پھر پہلے چچا کے بیٹا داخل ہوگا یا چچا داخل ہوگا؟ چچا. دیکھو نا، بات سمجھنے کی ہے. چاچے کا بیٹا پہلے اہل بیت میں داخل ہوگا یا خود چاچا؟ حضرت عباس کیوں نہیں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے نا حضرت عباس، وہ کیوں نہیں ہے شامل اہل بیت میں؟ حضرت حمزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، وہ کیوں نہیں ہے اہل بیت میں شامل؟ اگر اس بنیاد پر حضرت علی کو شامل کیا گیا اہل بیت میں کہ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، تو پہلے چچا زاد بھائی نہیں ہے، پہلے چاچے کا نمبر آتا ہے. ٹھیک ہے، پہلے آپ کی پھوپھی کا نمبر آتا ہے، حضرت صفیہ کا نمبر آتا ہے. اچھا، اور اگر چچا زاد ہی ہیں تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی صرف حضرت علی تھے؟ حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر کیوں نہیں شامل؟ حضرت عقیل کیوں نہیں شامل؟ حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ کیوں نہیں شامل؟ حضرت فضل کیوں نہیں شامل؟ حضرت عباس کے بیٹے حضرت قسم بن عباس نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، یہ کیوں نہیں شامل؟ تو دین جو ہے نا اپنی مرضی کا نام نہیں ہے کہ جس کو ہم شامل. لوگ بڑی خوشی سے کہتے ہیں نا جی پانچ تن پاک، پانچ تن پاک، نبی پاک حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین. کیوں بھائی یہ پانچ تن کیوں؟ نبی پاک کے سارے تن پاک ہیں، پانچ تن پاک نہیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے سارے ہی پاک ہیں. ہم کسی ایک کو مان کر باقیوں کا انکار نہیں کر سکتے. اچھا، بات یہ سمجھ آ گئی کہ اگر چچا زاد ہونے کی نسبت سے حضرت علی اہل بیت میں داخل ہیں تو چچا زاد کا نمبر، بھائی کا نمبر بعد میں آئے گا، چچا کا نمبر پہلے آئے گا. اور اگر چاچے کا بیٹا حضرت علی اہل بیت میں شامل ہے تو چچا کے باقی بیٹے شامل کیوں نہیں ہیں؟ اگر یہ شامل ہیں تو وہ بھی شامل ہیں. حضرت علی ہیں تو حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر بھی شامل ہیں، حضرت علی کے بھائی حضرت عقیل بھی شامل ہیں، حضرت عباس کے بیٹے نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بھی شامل ہیں، حضرت فضل بھی شامل ہیں، حضرت قسم بھی شامل ہیں. اچھا، اب دیکھیں دوسری نسبت. اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بنیاد پر اہل بیت میں شامل کیا گیا کہ حضرت علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، حضرت علی نبی علیہ السلام کے کیا ہیں؟ داماد ہیں. حضرت علی کے گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ ہے، حضرت فاطمہ ہے. ان سے بڑی حضرت ام کلثوم، ان سے بڑی حضرت رقیہ، اور سب سے بڑی حضرت زینب. حضرت زینب. اگر چھوٹا داماد اہل بیت میں شامل ہے تو حضرت زینب کے خاوند جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے داماد ہیں حضرت ابو العاص، وہ کیوں نہیں شامل؟ اپنی مرضی نہیں چلے گی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت علی اگر داماد رسول ہونے کی وجہ سے اہل بیت میں شامل ہیں تو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت زینب کا نکاح جن کے ساتھ کیا، حضرت ابو العاص، وہ سب سے پہلے اہل بیت میں شامل ہوں گے. بات سمجھ آئی؟ اچھا، اگر حضرت علی داماد رسول ہونے کی وجہ سے شامل ہیں تو وہ داماد کیوں نہیں شامل جس کے گھر میں اللہ کے پاک پیغمبر کی دو بیٹیاں آئیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جن کے بارے میں لو کان عندی 40 بنتا، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی نا عثمان، ایک ایک کر کے مرتی جاتی اور میں سب کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیتا، سب کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیتا. اور یہ پتہ ہے کیوں نہیں یہ دو شامل اہل بیت میں؟ یہ دونوں بنو امیہ میں سے ہیں.
حضرت ابو العاص بھی بنو امیہ میں سے اور حضرت عثمان بھی بنو امیہ، اور نبی علیہ السلام کیا ہے؟ بنو ہاشم۔ اور یہ لوگوں کے ذہن کے اندر بات بٹھائی ہوئی ہے کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ آپس کے اندر کیا تھے؟ مخالف تھے۔ تو یہ مخالفت کی بنیاد رکھی گئی اور بتایا گیا، لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالی گئی۔ تو اس وجہ سے حالانکہ نبی علیہ السلام نے اپنی 3 بیٹیاں کس کے اندر دیں؟ بنو امیہ کے اندر، اور 1 بیٹی بنو ہاشم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ اچھا، اب آ گئی بات حضرت علی سے نیچے حضرت فاطمہ میں۔ اب حضرت فاطمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا ایک رشتہ ہے کہ آپ کی وہ کیا ہے؟ بیٹی ہیں، لخت۔ تو اگر بیٹی ہونے کی وجہ سے، وہ لخت جگر ہونے کی وجہ سے اہل بیت میں شامل ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ سے پہلے جو 3 بیٹیاں ہیں وہ کیوں نہیں شامل؟ تو ان کو بھی تو شامل ہونا چاہیے نا۔ اچھا، اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں، حضرت فاطمہ بیٹی ہونے کی وجہ سے اہل بیت میں شامل ہے، تو حضرت فاطمہ کی ماں حضرت ختیجہ اہل بیت میں شامل نہیں ہے؟ وہ پہلے شامل ہوگی، حضرت فاطمہ سے پہلے شامل ہوگی۔ اور تیسرا نمبر ہے حضرات حسنین کریمین کا، حضرت حسن حضرت حسین کیوں شامل ہیں جی؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ تو اگر یہ نواسے ہیں تو حضرت زینب کا بیٹا حضرت علی اور ان کی بیٹی حضرت امامہ، وہ بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ حضرت علی، حضرت زینب کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ حضرت علی۔ وہ مشہور ہے علی الزینبی، تاریخ کی کتابوں کے اندر جب پڑھا نام آتا ہے نا، حضرت علی الزینبی۔ اور حضرت امامہ، یہ حضرت زینب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی بیٹی تھی، ان کی یہ اولاد ہے۔ تو اگر نواسہ شامل کرنا ہے نا، اس وجہ سے کہ نواسہ ہے، تو پھر پہلے شامل ہوگا حضرت علی اور حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور یہ حضرت علی وہی ہیں، ان کی 16 یا 17 سال عمر تھی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پہ بیت اللہ میں آئے نا۔ آپ مشہور ایک واقعہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بتوں کو گرانا چاہا، تو وہ بت کیا تھے؟ اونچے۔ تو حضرت علی آگے آئے، تو نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے علی، تو میرا بوجھ اٹھا نہیں سکتا، اور تو میرے کندھوں پہ چڑھا، اور میرے کندھوں پہ چڑھ کے تو ان بتوں کو گراتا جا۔ وہ حضرت علی المرتضیٰ نہیں تھے، وہ نبی علیہ السلام کے یہ نواسے حضرت علی زینبی تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہاں، وہ حضرت علی المرتضیٰ نہیں تھے، وہ کون تھے؟ نبی علیہ السلام کے نواسے حضرت علی تھے۔ اور حضرت امامہ پتہ ہے کون سی نبی علیہ السلام کی نواسی ہے؟ یہ جب نبی علیہ السلام مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوتے اور یہ آتی حضرت امامہ، نبی علیہ السلام نماز پڑھنے کی حالت میں ان کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا کرتے تھے، نماز کی حالت میں ان کو اپنے، اگر حضرات حسنین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پہ انہوں نے سواری کی ہے، تو نبی علیہ السلام کی اس نواسی حضرت زینب کی بیٹی حضرت امامہ نے بھی نبی پاک کے کندھوں کی سواری کی ہے، اور حضرت علی الزینبی نے بھی پاک پیغمبر کے کندھوں پہ چڑھ کے سواری کر کے ان بتوں کو فتح مکہ والے دن گرایا ہے۔ اسی طرح حضرت رقیہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، ان کے بھی 2 بیٹے تھے، عبداللہ اکبر اور عبداللہ اصغر۔ عبداللہ اکبر جنگ یرموک میں شہید ہوئے، حضرت علی الزینبی جنگ یرموک میں شہید ہوئے۔ یہ حضرت عبداللہ، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں اور نبی علیہ السلام کے نواسے بھی ہیں۔ اگر حضرت حسن و حسین نواسہ ہونے کی وجہ سے آل بیت میں شامل ہیں، تو حضرت عثمان کے وہ بیٹے جو حضرت رقیہ کے بطن مبارک سے ہوئے، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، وہ بھی اہل بیت میں شامل۔ ہاں، اتنی محدود تعریف نہ کرو کہ اہل بیت کے اندر صرف 5 ہیں، 4 ہیں، یا جب ہم جس طرح کہتے ہیں جی ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، تو جب اہل بیت کا لفظ آئے گا نا، تو اس سے مراد حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین نہیں ہوں گے، اس سے مراد سب سے پہلے پاک پیغمبر کی ازواج مطہرات ہوں گی۔ سب سے پہلے کیا ہوں گی؟ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات۔ آپ کے وہ چچا جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، آپ کے چچا کی وہ اولاد جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹیوں کی اولاد، آپ کے سارے داماد، یہ سارے اہل بیت کے اندر کیا ہے؟ شامل ہیں۔
لوگ بڑی خوشی سے کہتے ہیں نا جی پانچ تن پاک، پانچ تن پاک، نبی پاک، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، کیوں بھائی یہ پانچ تن کیوں؟ نبی پاک کے سارے تن پاک ہیں، پانچ تن پاک نہیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے سارے ہی پاک ہیں۔ ہم کسی ایک کو مان کر باقیوں کا انکار نہیں کر سکتے۔ تو دین جو ہے نا اپنی مرضی کا نام نہیں ہے۔